ایئر انڈیا کا ایک بڑا ہوائی جہاز جو تقریباً 242 مسافرین کو لے کر لندن کے لیے پرواز کر رہا تھا، ٹیک آف کے اور پرواز کے تھوڑے ہی دیر کے بعد یہ جہاز اپنے تمام مسافرین کے ساتھ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس جہاز میں جتنے مسافرین تھے، جتنے کرو ممبرز تھے، پائلٹ اور کو پائلٹ تھے، سوائے ایک مسافر کے کسی کی جان نہیں بچی۔ یہ ایک بڑا دردناک حادثہ ہے، بہت ہی تکلیف کا وقت ہے۔ پوری دنیا میں اس حادثے نے غم اور خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس حادثے پر ہر دل غمگین ہے اور ہر آنکھ نم ہے۔ یہ جو حادثہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ موت جس حال میں آنی ہے اس حال میں آ کر رہے گی۔ موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ کے اندر ہو، دشمن کے سامنے ہو، آپ توپ کے دہانے پر ہو، آپ بندوق کے نشانے پر ہو، آپ بوم کے نشانے پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ رہو۔ مضبوط ترین ہم قلعے بنا لیں، آج کل بنگلہ اور بنگلو بنانے کا جو ہے کلچر اور ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم کتنا ہی لگژری گھر کیوں نہ بنا لیں، کتنا ہی ایڈوانس لیول کا اپنا بنگلہ اور بنگلو کیوں نہ بنوا لیں، ہم کتنا ہی مضبوط اپنا آشیانہ کیوں نہ بنا لیں، لیکن یہ آشیانہ منٹوں سیکنڈوں میں چکنا چور ہو جائے گا جب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی، کوئی طاقت کام نہیں کرتی، کوئی قوت کام نہیں کرتی، جس کی جیتی جاگتی تصویر یہ کل کا دردناک اور خوفناک حادثہ ہے۔ ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ کے اتنے قریب اور بوئنگ کمپنی کا ہوائی جہاز ایڈوانس لیول کا، اس کے باوجود حادثہ ہوتا ہے۔ ماہر اور تجربے کار پائلٹ موجود ہیں، اس کے باوجود حادثہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب موت آتی ہے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب موت آئے گی تو یہ دنیا سب کی سب فیل ہو جائے گی، کوئی چیز کام نہیں کرے گی، ہر چیز سے فیلئر کی آواز آئے گی، کوئی چیز ہمارا ساتھ نہیں دے گی، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے اور موت اپنا شکار کر کے چلی جائے گی۔ جب موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں توبہ کر لیتا، تاکہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ جب موت آئے گی تب کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب ہمیں جو ہے واپس کر دیجئے، ہمیں دنیا کی طرف لے آئیے تاکہ ہم وہاں پر جا کر اعمال صالحات کریں۔ جب موت آئے گی تو یہ ایک حسرت ہوگی، یہ ایک ندامت ہوگی، یہ ایک شرمندگی ہوگی۔ ایسے وقت
جبکہ اس ندامت، حسرت اور شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہزار کوشش کے باوجود ریٹرن نہیں ہو سکتے، ہزار کوشش کے باوجود دنیا میں واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ حادثہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی پلاننگ میں رہنا چاہیے۔ ہمیں صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا سے پہلے، دنیا سے زیادہ اور دنیا سے زیادہ ضروری ہمیں آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔